تحفظ نہیں کرتے تھے، اس کا مجھے بڑا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ بس کہاں ہے اور ان کو بس یہ مرضی ہم کر کے اس کو مان لیتے ہیں۔ اب یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے، منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ نے منافقین کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی قتال نہیں کیا، کیونکہ جہاد بیسیکلی کیا ہے؟ وہ جو جہد ہے، یہ جو کوشش ہے، غزوہ تبوک سے واقعی ہے، آپ نے بتایا استعمال کیے واقعی واقعی آج میں کثرت کے اعتراض سے میں اس کو آپ نے جنگے کا ذکر کیا، اور جو منافقین تھے وہ سادہ لوگ مسلمانوں کے جذبات کو مانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ لیکن یہ ہوا کہ اب آپ نے ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ ایسے معاملات سٹارٹ کر دیے کہ اگر کوئی محفل میں بیٹھا ہوتا تو آپ اس وقت اس کو حکم دیتے اور وہاں پر بتاتے کہ ہماری محفل سے چلے جاؤ، اور آگے وہ واقعات آ جائیں گے، پھر وہ خاص طور کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں اور وہ سارے یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے کفریہ کلمات بکی ہیں، وہ کفریہ کلمات بولتے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسے کاموں کا قصد کیا جو وہ نہیں کر سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا، اور مسلمانوں کا اس کے سوا قصور اور کیا ہے، ان اغناکم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے مہربانی کرتے ہوئے مال غنیمت دے دے کر انہیں مالدار بنا دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر یہ باز آ جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلُّوا، اور اگر یہ وہی کریں جو یہ کر رہے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں تکلیف دہ عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر زمین پر ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا۔ اس کے معاملے میں ایک وہ چیز ذہن میں واقعہ ایک تازہ کر لیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اقدام قتل کا معاملہ ہوا، یہودی اور منافقین نے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قتل کرنے کا ایک منصوبہ تھا، بلکہ وہ ایسے اٹیک کیا گیا پراپر، تقریباً 12 کے قریب منافقین تھے، انہوں نے چہرے چھپا کر رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ چلائے اور اس طریقے کے ساتھ کیا کہ ایسا ہو کہ پہاڑی رستے سے چونکہ گزر رہے تھے، اور آپ کو پتا کہ اس وقت کوئی اس طریقے سے ٹریکس اور وہ پراپر تو چیزیں تھی نہیں، تو وہ جو پہاڑی راستے سے گزر رہے تھے تو چاہا کہ دھکے وغیرہ دے کر پہاڑی سے گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے پھر ان کو اتنا مارا کہ ان کی اونٹنیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ پہچان نہیں سکے، انہوں نے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ گانٹے باندھے ہوئے تھے، مطلب جیسے اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے نا، ظاہری بات ہے منافقین تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور پھر آ کے اٹیک بھی کر رہے تھے۔ اور آج ہم اس دور میں بیٹھے بھی اس چیز کو کتنی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، وہ جو ففتھ کالمسٹ کہتے ہیں، یا وہ جو دشمن آپ کی صفوں کے اندر چھپ کے جو آپ کے اوپر وار کرتا ہے، اس کو پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حذیفہ میں تمہیں ان کے نام نہ بتا دوں؟ Shouldn't I tell you their names؟ میں بتاؤں یہ کون کون تھے؟ تو حذیفہ نے کہا کہ جی رسول اللہ، تو آپ نے کہا یہ فلانا ابن فلانا تھا، یہ فلانا ابن فلانا تھا، یہ فلانا ابن فلانا تھا، سارے نام بتانے کے بعد آپ نے کہا دیکھو کسی کو بتانا مت، یہ میں نے تمہیں بتایا نا، ڈونٹ شیئر دیز ڈیٹیلز وتھ اینی ون، یہ ڈیٹیلز تمہارے اور میرے درمیان میں نہیں چاہیے، کسی کو نہیں بتانا۔ اچھا یہ بڑی عجیب سی بات تھی، بہرحال جب ظاہری بات ہے مدینے واپس پہنچے تو خبر مشہور ہو گئی کہ یہ اٹیک ہوا ہے، اس طرح اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور آپ نے بتایا کہ یہ نام ہے منافقین کے، یہ منافقین تھے، اور ان کے علاوہ کچھ اور کے بھی نام بتائے۔ اب دیکھیں جب ہم منافقت کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ وہ مدینے کا کردار آتا ہے کہ وہ منافق تھے، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقت ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، فی قلوبہم مرض، یہ ان کے دلوں کا روگ ہے، اور بیماری لگ جاتی ہے، کوئی شخص جان کے بیمار نہیں ہوتا۔
اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جیسی کھانسی مجھے لگے گی میں آپ کو یہ کہوا پلاؤں تو آپ بھی ایسے بیمار ہو جائیں گے، تو پیے گا کوئی کہوا؟ کوئی بھی نہیں پیے گا. تو بیماری لگ جایا کرتی ہے، بیماری خود کو جان بوجھ کر لگوائی نہیں جاتی، اور اس کی لگنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ جب سورۃ المنافقون آئے گی تو انشاءاللہ اس میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ بیماری لگتی کیوں ہے، ریزن کیا ہوتی ہے. اور اس کے اندر بھی وہ مضمون آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے کہ قسمیں کھاتے ہیں، جس وقت جانے کا وقت ہوتا ہے تو جاتے نہیں ہیں، اطاعت نہیں کرتے، پیچھے رہتے ہیں. یہ ساری ریزن ہیں اس کی بیسک. لیکن آپ یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ حذیفہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے وہ نام بتا دو، وہ نام کون سے تھے؟ حذیفہ نے کہا کہ میں کیسے بتا سکوں، اللہ کے رسول سے میں نے پرومس کیا ہوا ہے، آئی کین ناٹ ڈسکلوز. تو انہوں نے کہا اچھا بس مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان ناموں کے اندر کہیں میرا نام تو شامل نہیں تھا. سبحان اللہ، کتنی عجیب سی بات ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ لیتے ہیں اس کو. آپ نے جیب میں ڈالے 50 لاکھ روپے اور اب آپ نے جانا ہے یہاں سے اٹک بس میں. پیسے کتنے جیب میں؟ رستے میں نیند آئے گی؟ آئے گی نہیں. آپ تو نیند بندے ہیں، آپ کو تو اترا نہیں بنتا، رستے میں نیند نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی نیند؟ کہ 50 لاکھ ہے. اگر یہ رستے میں کہیں ہو گیا تو یہ سونا جو ہے، یہ جو نیند ہے ہمیں آدھے گھنٹے کی، یہ 50 لاکھ میں پڑے گی. تو سوئیں گے نہیں، اس وقت جاگتے رہیں گے حفاظت کے لیے. لیکن اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو پھر آپ سوئیں گے؟ ٹکا کے سوئیں گے. غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، رہا کھٹکا نہ چوری کا. کھٹکا ہی ہے کوئی چوری کا. دعا دیتا ہوں راہزن کو، جو آیا لوٹ کے لے گیا، اب مجھے کوئی چوری کا ڈر نہیں ہے. جو تھا وہ لے گیا، اب کس چیز کی چوری کا ڈر ہے؟ اب دروازے کھول کے سو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں. رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو. تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ایمان ہے تو ہمیں اس کی فکر کی پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عمر کے پاس تو ایمان کی دولت تھی نا، تو ٹینشن تھی کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا. اور دیکھیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ باہر نافق ہوں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. آگے سے حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب میں رسول اللہ کے پاس ہوتا ہوں تو ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، جب دکان پہ آ کے بیٹھتا ہوں تو ایمان کا لیول اور ہو جاتا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا یہ معاملہ تو میرا بھی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس معاملے کو ڈسکرائب کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اسی ایمان کے ساتھ رہو تو پھر تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کے مصافحہ کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کنڈیشن میں میرے پاس ہو جب یہاں سے نکلے تو پھر وہ کنڈیشن ویسی کی ویسی ہے. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے ایمان کا معاملہ اور ہوتا ہے. ابھی آدھے گھنٹے بعد ایسے معلوم روڈ کا ایک چکر لگائیں تو ایمان کا معاملہ ٹاپل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہوٹل اسٹیڈیم کا چکر لگائیں. اور بھی کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر اس سے بھی اوپر کی جگہ پہ جانا تو پھر ڈیفینس رایا پہ چلے جائیں، وہاں پر بالکل ایمان کا معاملہ پتلی گلی میں سے سائڈ سے نکل جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ The point is this کہ امپورٹنٹ بات کیا کہ ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس کو ذہن میں آپ بٹھا لیں اور اپنی پریکٹیکلٹی کے ساتھ اس کو ایسے پکڑ کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بازار جاؤ ضرورت کے تحت، بازار جا کر ضرورت کو پیدا مت کرو. اٹ از اے گولڈن رول آف دی اکنامکس آف. آپ جو کہتے ہیں نا گزارا نہیں ہوتا، کیسے گزارا نہیں ہوتا؟ ابھی ثابت کرتے ہیں، کھولتے ہیں اس کو. بازار جاؤ ضرورت کے تحت، جب ضرورت ہو بازار جاؤ، بازار جا کر ضرورت کو پیدا مت کرو. آج کی سیکولر کیپیٹلسٹک سوسائٹی آپ کو گھر سے مقناطیس کی طرح کھینچ کے لے کر آتی ہے اپنے بازار. یہ تو 50% آف لگ گیا. ابھی تو جناب ایک کے ساتھ ایک فری چیز مل رہی ہے، اگر نہیں جائیں گے تو کوئی گناہ ہی نہ مل جائے. فوراً جاؤ. چیز کی ضرورت نہیں ہے، ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ کیپیٹلسٹک مائنڈ سیٹ آپ کو کھینچ کے لے کر آ رہا ہے. کچے دھاگے سے کھینچے آئیں گے سرکار، میرے پتا نا اس کو. آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، آپ جائیں یہ چیز ضرورت نہیں. اور اس کو ایک اور انداز سے بھی سوچیں. آج ہم لوگ گروسری کرتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، ہمارے ابو تو کرتے ہی نہیں تھے، ہم ایسے اتنے بڑے ہو گئے نا. تو ہمارے ابا جی بھی گروسری کیا کرتے تھے، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا وہ بٹ کی دکان سے بس راشن لے کر آیا کرتے تھے. ہم گروسری کرتے ہیں جو جی سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ابا جی راشن لاتے تھے جو رے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے. ابا جی جو راشن لے کر آتے تھے وہ بٹ کی دکان سے، تو ابا جی اکیلے جاتے تھے اور اکیلے لے کے آ جاتے تھے یا منڈی سے لے کے آ جاتے تھے، اور ہم کھاتے پیتے تھے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جو گروسری کرنے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں سب پورے ٹبر کو لے کے ساتھ ایک، اور ہم بڑے پلانڈ ہیں، آرگنائزڈ ہیں، کیونکہ والد صاحب تو ہمارے اتنے پلانڈ اور آرگنائزڈ تھے جتنے ہم ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لاشعور میں چھپی ہوئی باتیں ہیں. ہم لکھ کے جاتے ہیں 35 چیزیں کہ یہ 35 چیزیں جو ہم نے آج لے کر آنی ہیں، آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. یہ کم آ چکی ہے کہ آنے والی تاریخی بھول گئی الحمدللہ کل یہ، ہاں سبحان اللہ. تو جب آپ لے کر آئے نا وہ 35 چیزوں کی لسٹ بنا کے، اب 35 چیزوں کی ذرا اسٹاک ٹیکنگ کیجیے گا کہ 35 لکھی دی چیزیں، اب 35 چیزوں کی اسٹاک ٹیکنگ کر دے تو 35 چیزیں لے کر آئیں گے کہ زیادہ لائیں گے؟ زیادہ. ماشاء اللہ سمجھدار ہوگی سارے. تو جب آپ چیزیں لائیں گے تو پتہ چلے گا جناب 48 چیزیں آ گئی، 35 ہی ہیں تو 13 ایکسٹرا آ گئی ہوں گی. آپ جب 13 کو سائڈ پہ کریں گے تو پتہ چلے گا وہ جو 35 لکھی تھی نا ان میں سے ابھی بھی 6 رہتی ہیں. تو پتہ چلے گا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ 13 زیادہ نہیں بلکہ 19 زیادہ آ گئی. اور اگلے ہفتے پھر آپ کی صفحہ کو کہیں گے وہ پچھلے ہفتے تو 6 چیزیں رہ گئی تھی وہ لے کر آنی، اب دوبارہ گروسری پہ چلیں. مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے. یہی پرابلم ہے آج ہمارا. ہم نے اپنی ضروریات کو الاسٹک کی طرح کھینچ لیا ہو. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور یقین کیجیے کہ جب انسان اس کے اوپر آ جاتا ہے تو بازار کا رستہ بھول جاتا ہے. یہ میں آپ کو پریکٹیکل تجربے کے ساتھ یہ بات، انسان بازار کا رستہ بھول جاتا ہے کہ ہماری اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے اگلے 10 سال کے لیے کافی ہمیں ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وہ بیسکلی ہرس ہے، اندر کی ہرس خانے نیست ورنہ بے دل اسباب معاش. وہ جب کووڈ آیا تھا تو بڑا مشہور ہوا تھا یہ شعر کہ بے دل میری ہرس ہی کانے ہیں اصل میں، ورنہ اصل میں جو اسباب معاش ہیں ان کی تو مجھے اس طریقے سے ریکوائرمنٹ ہی کوئی نہیں. تو آج جب ہم اپنی ضروریات کے پیچھے لگ کے، لائف سٹائل کے پیچھے لگ کے، ان چیزوں کے پیچھے لگ کے، تو پھر ظاہر بات ہے کوئی چیز تو کمپرومائز ہوگی نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا یا آپ سوئیں گے یا آپ جاگیں گے. یہ وہ چیزیں پریکٹیکلٹی کے ساتھ کہ اگر ہم ان کے اوپر کنٹرول کر لیں تو ہمارا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پیسوں کا وہ نکلتا ہے دین کے کاموں کے لیے. ہماری صلاحیت کا بڑا حصہ نکلتا ہے دین کے کاموں کے لیے. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین پر نہ ہی ان کا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. ومنهم من عاهد اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، بخلوا به، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، وتولوا وهم معرضون، اور وہ اپنے وعدے سے منہ موڑتے ہوئے پھر گئے. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم، نتیجتاً اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، الى یوم یلقونه، جو رہے گا قیامت کے دن تک، بما اخلفوا الله ما وعدوه، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، وبما كانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے. اللہ کے ساتھ جو وعدہ خلافی ہوتی ہے وہ انسان کو منافق بنا دیتی ہے. آج ہم اہل پاکستان بھی اپنے بارے میں ان آیات کو ایک رول ماڈل کے طور پہ رکھتے ہوئے ہر بندہ سوچے ہم نے بھی تو کوئی اللہ سے وعدہ کیا تھا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اللہ ہمیں ایک ملک دے دے، بس ایک ٹکڑا دے دے. کاش کہ ہم اپنی وہ جو جنریشن جو آج اس وقت 75-80 سال کی عمر کی ہیں، 60 سال سے اوپر کی، ان کے پاس بیٹھے ان سے اس تاریخ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کن حالات میں پاکستان لیا گیا. یہ جو ہمارے ابھی ایگزسٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کے جو والد ہیں ڈاکٹر سلطان، نام ان کے کیا ہے، سلطان بشیر، جزاکم اللہ خیر. ان کو اگر آپ کبھی، یہ ایک بہت زبردست قسم کی سائنٹیفک شخصیت ہے، بہت زبردست قسم کی، عام شخصیت نہیں تھی ماشاء اللہ، ابھی صاحب حیات ہیں.
ان کا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ تھا، میں نے خود اس کو سنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہمارے بڑے، میں چھوٹا تھا 10 سال کا، اپنے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ میں 10-12 سال کا تھا اس وقت، تو جب ہمارے بڑے ہمیں وہاں پر ہماری ماؤں کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں تو ہم دریا وہاں پر تھا، ادھر سے پانی بہتا تھا جہاں پر ہم کھڑے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا اگر تمہیں ہمارے جانے کے بعد واپسی کے اوپر آواز آئے اللہ اکبر تو ہمارا انتظار کرنا، اور اگر واپسی پہ تمہیں یہ آواز ہے ہماری آواز میں اور واہ گرو جی اور سردار جی کا خالصہ اس طرح کی کوئی آواز آئے تو پھر تم اس دریا میں چھلانگ لگا لینا. اور کہتے ہیں وہ جو گھنٹے تھے جو اس پانی میں کھڑے ہو کے میرے گزرے تھے، میں آج بھی 70 سال گزرنے کے بعد اس پانی کی ٹھنڈک اپنی ٹانگوں میں محسوس کرتا ہوں. یہ ملک ایسے نہیں لیا گیا تھا، یہ ملک ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے لیا تھا. اللہ کو ہم نے کہا تھا یا اللہ ایک ملک دے، ایک ٹکڑا دے، تاکہ یہ جو اسلام کے چہرے کے اوپر بدنما داغ لگ گئے ہیں ملوکیت کے، بادشاہت کے، کاٹ کھانے والی ملوکیت جو تھی جس کے اندر ٹھیک ہے سلطنت عثمانیہ تھی، ہمارا بڑا ایک شاہانہ ایک تاریخی معاملہ ہے، لیکن اسلام کا عروج نہیں تھا، مسلمانوں کا عروج تھا. اسلام کی عمارت تو خلافت راشدہ کے بعد منہدم ہونی شروع ہو گئی. اصل تو دور خلافت راشدہ کا، ورنہ یہ کون سی خلافت تھی کہ ایک خلیفہ بنتا تھا، بادشاہ بنتا تھا، امیر المومنین بنتا تھا اور 6 جنازے اٹھتے تھے محل کے اندر سے. ایسے ہی ہوتا تھا نا، بادشاہ بیٹے کو مروا رہا ہے، بیٹا بادشاہ کو مروا رہا ہے. اسلام میں تو یہ نہیں، ایک انسان کا قتل اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا. یہ وہ چیزیں تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ ہم دکھائیں گے دنیا کو کہ یہ اسلام، اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ ایک دن کہ یہ اسلام ہے، کیونکہ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ سے اس نے فرمایا اللہ نے مجھے مشارق بھی لپیٹ کر دکھا دیا، مغارب بھی لپیٹ کر دکھا دیا. اس کرۂ ارضی کے اوپر کوئی خیمہ نہیں رہے گا جس میں اسلام عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ داخل نہیں ہو جائے گا. عزت کے ساتھ یعنی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور ذلت کے ساتھ یعنی کہ وہ چھوٹے ہو کر جزیہ دے کر اسلام کے نظام کے تحت زندگی گزار کے وہ اسلام کو قبول کریں گے، لیکن سسٹم اسلام کا ہو. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ہے ابارا. اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تو اسلام نے قائم ہونا ہے، سوال یہ کہ آپ اور میں نے کیا کرنا ہے. شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات ہے، اسلام ول ون ود اور وداؤٹ یو. اسلام جیت جائے گا تمہارے ساتھ بھی ہے تمہارے بغیر بھی. The point is this کہ تم کس سائڈ کو آپٹ کرتے ہو، تم کہاں پر کھڑے ہوتے ہو. وہ معاملہ نہ ہو جائے بس آپ کو اور میرا کیا کہیں احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. وہ کام نہ ہو جائے. زندگی کو گزارے ایک ویژن کے تحت، ایک پرپس کے تحت. لائف کو پرپسفل بنائے. بندہ مومن کی زندگی بیکار نہیں ہے، بڑی بیش قیمت چیز ہے. یہ سانسیں بڑی قیمتی ہیں، ان کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور ہے گھٹا دی. یہ بڑی لائف بڑی ویلیویبل ہے. اب دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج جو بوئیں گے وہاں پر کاٹیں گے آگے جا کے. فیصلہ کریں، اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، فیصلہ کریں کہ اللہ ہم لگانا چاہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اور اللہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا. جو بندہ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ جی آئی لو یو، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کے رستے پہ آنا چاہتا ہوں، اللہ اس کے لیے بند رستے کھولتا ہے. طلب ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کا جاننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو لوگ خوش دلی سی مال خرچ کرنے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں.
وہ لوگ جو مومن مال خرچ کرتے ہیں خوش دلی سے کرتے ہیں اور دوسرے ان کے اوپر تانے کر دیتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان مومنوں پر بھی جن کو اپنی محنت مشقت کی کمائی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے، فیسخرون منہم، لیکن منافقین ان پر ہنستے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنستا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب تیار ہے۔ ابو وکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ تبوک کے لیے ایک نفیر عام لگائی نا، لے گیا جو کچھ بھی ہے، دو اللہ کے راستے میں لا کر پیش کرو، تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، غریب صحابی تھے۔ رات کو یہودی کے پاس گئے، اسے کہا یار میں کچھ مزدوری کرتا ہوں تو مجھے پھر صبح کوئی دے دیں، ساری رات اس کے باغ میں نہ ہل چلائے، صبح اس نے نا کوئی کھجوروں کا ٹوکرا ٹائپ ہوگا وہ دیا، تو آدھی کھجوریں گھر میں دے آئے اپنے اور آدھی کھجوریں لا کے نا رسول اللہ کو دے، کچھ نہیں بتایا کہ میرے پاس کیسی ہیں، تو ہمارے جیسا ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے صبح ساری رات ہل چلا کے آئے تو یہ صبح جو ہے نا یہ دیکھے ہمیں صحابہ عجیب ہی لوگ تھے، میں حیران ہوں تو کیا لوگ تھے، عجیب ہی لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتا دیا کہ بھئی یہ اس طریقے سے کھجوریں لے کر آئے۔ اس مال کے اوپر آپ نے وہ کھجوریں پھینکی جس پہ عبد الرحمن بن عوف نے بھی مال دیا ہوا تھا، تقریباً 4000 دینار کا مال تھا، اور بھی ایک صحابی تھے ان کا بھی مال تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی مال تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی مال تھا، اور پھیلا دیا آپ نے ایسے نا سارے مال کے، ایسے لگا ہوگا جب گٹا تو آپ نے ایسے کھجوریں پکڑ کے نا ساری ایسے پھیلا دی، مطلب ان کی جو شاورنگ کر دی، اور آپ نے کہا کہ ان کھجوروں کو اس تمام مال پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے اوپر یہ کافروں نے بڑے منافقین نے بڑے تانے مارے، لو جی ان کھجوروں کے ساتھ یہ ٹکر لینے چلے ہیں رومن امپائر، ایک کھجور ہی چاہیے تھی بس، اور جب وہ کوئی بہت زیادہ مال لے کر آتا کہتے اے جڑا مال دیتا نا اے دکھاوے واسطے دیتا ہے، یہ کس لیے دیا؟ دکھاوے کے لیے، یعنی کہ نہ ادھر خوش ہوتے تھے نہ ادھر خوش ہوتے تھے، وہ کہتے تھے نا آٹا گوندے نہیں دوں، تو وہ والا معاملہ تھا، نہ ادھر خوش ہے نہ ادھر خوش ہے، اور مسئلہ کیا بیسیکلی خود نہیں کرتے تھے، اب وہ کہتے تھے جس نے زیادہ دیا ہے یہ اس لیے زیادہ دکھاوا کر ہے تاکہ ہمیں دینا پڑے، اور اب دوسری بات اپوزٹ کیا ہے کہ چلو کم دے دو، تو جس نے کم دیا اس کے اوپر پھر ٹھٹے کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، لو جی اس مال کے ساتھ تم جا رہے ہو غزوہ تبوک لڑنے کے لیے تاکہ خود بچ جائیں، اصل کردار کیا تھا کہ خود بچ۔ اب ذرا دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کا پورا مال لے آئے۔ اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اس وقت سوچا کہ آج جو موقع ہے نا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لازماً آگے نکل جاؤں گا، آج یہ میری سے پوری کراس نہیں کر سکتے، آج تو میں ہی آگے ہوں۔ ظاہری بات ہے پتا ہوگا نا کہ یار آج کل جو دوست ہوتے ہیں قریبی دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حالات تھوڑے بہت پتا ہوتے ہیں نا، اب میں جو اگر کیا کہتے ہیں کسی اپنے بہت قریبی دوست سے بیچارے کے حالات میں اس سے میں کہوں کہ یار مجھے دے 2 لاکھ روپے، تو مجھے پتا بڑے اچھے طریقے سے کس وقت اس کے پاس نہیں، یا جس کے پاس ہوں گے اس کا مجھے پتا ہوگا کہ اس کے پاس نہیں، تو حضرت عمر کو آئیڈیا ہوگا، اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق کی اس وقت مالی حالات کیا ہیں، تو نے کہا آج تو جو ہے نا میں آگے ہی آگے، اور گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے مال پیش کیا۔ اب اس کو تھوڑے سے اور اینگل سے ہم نے پہلے بھی اس بات کو کیا تازہ کر لیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے پاس 50,000 روپے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ٹوٹل 10,000 روپے ہیں۔ اب جس کے پاس 50,000 روپے ہیں اس نے 50 کا آدھا 25,000 لا کر دے دی، اور ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس 10,000 اس نے 10,000 کا 10,000 دے دی، تو زیادہ پیسے کس نے دیے؟ پیسے زیادہ کس نے دیے؟ 25,000 والے، زیادہ پیسے تو 25,000 میں 10,000 تو کم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوشچن کیا؟ ابو بکر عمر کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا آدھا مال، اور ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے۔ تو اقبال کو پھر کہنا پڑا پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہاں لیکن پھر یہ کیا کیا؟ آگے منع کر دیا لوگوں کو، آگے وہ واقعہ آ جائے گا حضرت کعب کا تو پھر اس میں بات سامنے آ جائے گی، یہ صرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے خاص تھا، ورنہ ہمارے جیسا فقیر کو دے دے پیسے تو اس کے بعد آگے جا کے برگر کی دکان دیکھ کے کہتا ہے یار نہ دیتا اس کو اتنے زیادہ برگر ہی لے لیتا وہاں سے۔
تو نیکی کر کے اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک قانون بتا دیے جو آگے ہم پڑھ لیں گے. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تم خواہ ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش مانگو, اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. ذالک بأنهم كفروا بالله ورسوله, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کافرانہ روش اختیار کی. واللہ لا يهدي القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے نافرمانوں کو کبھی بھی راہیاب نہیں کرتا. یہ عبداللہ بن ابی کی بدبختی ہے, اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا, اس کو قبر میں بھی اتارا, اپنا کرتا بھی اس کو دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. آج ہم لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. کیوں سوچنا چاہیے؟ ان کا جنازہ تو فلانے حضرت نے پڑھایا ہے, وہ کیسے نہیں بخشے جائیں گے؟ ان کی قبر تو مسجد کے اندر ہے, وہ کیسے نہیں بخشے جائیں گے؟ بس اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہم دین کی اصل کو پکڑ لیں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ, جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, مزید وہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں وہ شدید گرمی ہے, اس میں باہر مت نکلو. کیوں؟ دم کٹی بلی کیا چاہتی ہے کہ باقی سب بلیوں کی دمیں بھی کٹ جائیں. قل نبی سے کہہ دیجیے نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون, کاش کہ ان لوگوں کو اس کی سمجھ لگ جائے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اچھا یہ تھوڑا سا ہنس لے, پھر انہیں اپنی بدعمالیوں کی پاداش میں بہت رونا ہے. یہ جو غزوہ تھا یہ مشکل ترین غزوہ تھا. جیش العسرہ کے نام سے اس کو مانا جاتا ہے تاریخ میں. 700 کلومیٹر کا سفر تھا. وقت کی عظیم ترین سپر پاور رومن امپائر سے ٹاکرا تھا. زیادہ راہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ایک کھجور 1 گھنٹے کے لیے 3 لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی اور شدید گرمی کا موسم. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, بس اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس لے جائے, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور وہ تم سے آئندہ کسی موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے, فَقُلْ, تو اے نبی ان سے صاف کہہ دیجئے, لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تم ہرگز ہمارے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور اب کبھی میرے ساتھ ہوگے دشمن سے نہیں لڑو گے. إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم نے پہلی دفعہ جیسے پیچھے بیٹھے رہنا پسند کیا تھا. فَقْعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, لہٰذا اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آگے خیبر کا موقع آنے والا ہے, اور غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے جھولی کی طرح بغیر لڑے ہوئے سارا مال جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کو مال غنیمت کی شکل میں عطا فرما دیا. اب یہ ادھر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو ادھر مت نکلنے دینا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اسی طرح ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا. بلکہ نہیں, وہ ذکر ہوا تھا اس وقت جب غزوہ احزاب ہوا تھا, اور اس وقت اشارہ ہوا تھا کہ اب غزوہ احزاب کے بعد جب یہ غزوہ خیبر ہوا تھا تو اس وقت یہ ان کو مت ساتھ لے کے جانا, اور کہا تھا کہ اگر لے کر جانا تو پھر ان کو اگلی ایک پیش قدمی آ رہی ہے بہت بڑی, اس پہ ساتھ لے کے جانا اس تبوک کی طرف. اور یہ تبوک کا جو غزوہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آخری غزوہ تھا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی. البتہ آپ کے جو صحابہ تھے انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو آگے بڑھایا, اور آگے ایسے بڑھایا کہ پھر 3 بر اعظموں کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا. جو حضرت عمر کے بارے میں جو بات آتی ہے, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے ذرا دیکھیں تو صحیح ہم کہ ہماری کیا روایات تھی, کیا تاریخ تھی. وَلَا نُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اس طرح ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایگزیکٹو آرڈر دے دیا گیا, اب آپ نے ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی اور نہ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک اقدام والا معاملہ سٹارٹ کیا. اس سے پہلے آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا چکے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ جنازہ نہ پڑھاتے, اور اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس قرآن کا ایک حصہ بنایا. حیران ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی شخصیات پہ کیسے کیسے تانے کر دیے جاتے ہیں
جن کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا. فلا تقم علی قبری، اور نہ ہی کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کو عزت بخشے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اپنے طرز عمل سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ باغی تھے، وہ فاسق تھے، نافرمان تھے. ولا تعجبک اموالهم واولادهم، اور آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد ہرگز متاثر نہ کرے. انما یرید اللہ ان یعذبهم بها فی الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے. پڑھتے ہیں خبریں کہ نہیں پڑھتے، سنتے ہیں خبریں کہ نہیں سنتے کہ جی اولاد نے باپ کو قتل کر ڈالا. یہی اولاد سہانے روح بن جاتی ہے، یہی مال سہانے روح بن جاتا ہے جس کے پیچھے یہ سب کچھ لگ کے سب کچھ کرتا ہے. وَتَلْحَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی روحیں حالت کفر میں ہی قبض ہوں گی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اس حکم کے ساتھ کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے دولت مند لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں. اب یہاں پر یہ وہ آیات آ رہی ہیں کہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی 5 کیٹیگریز بن گئی تھی. کتنی کیٹیگریز بن گئی تھی؟ 5 کیٹیگریز بن گئی تھی. ان 5 لوگوں کا اپنا اپنا ایک طرز عمل آ رہا تھا سامنے. آپ اور میں اس کردار میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ آج ہم دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہمارا کردار کون سے، ہم کون سی کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں. تو ان میں سے دولت مند لوگ جو ہیں وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ. اور یہ پھر ظاہر آیا کہ فارغ ہوگا تھا کام نہیں. کسی کو دولت ہے، قرآن کی دعوت مجھے یاد ہے، مجھے وہ شخص بھی یاد ہے، مجھے اس کے الفاظ بھی یاد ہے، میں کام جاتا ہوں سوچ کے. جب دعوت دی میں نے تو یار ہے کہ فارغ لوگوں کا کام ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے. وقالوا ذرنا لکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بال بچوں کے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دے دیں. جو اپنے بیوی بچوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے مال و دولت کے معاملات کو. ہاں ایک شخص ہے جو معاش کے اندر بیچارہ گندا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، جو اگر بیچارہ دیہڑی نہیں لگائے گا تو وہ گھر پہ پیسے کیا کما کے لے کے جائے گا، وہ تو روز کی دیہڑی لگا ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جو گنجائش نکال سکتا ہے. ظاہری بات ہے اللہ پھر مال کی قربانی مانگتا ہے نا. آگے آ جائے گا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، پاؤں پکڑے چھاؤں گلے. کس کا دل کرتا ہے نکل کے باہر آنے کو؟ اصل چیز، اصل ٹیسٹ اس چیز کا ہے. رضوا بان یکونوا مع الخوالق، وہ اس پر راضی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھر پر بیٹھے رہیں. وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اصل میں ان کے دل سیل کیے جا چکے ہیں، اسٹمپ کر دی گئی ہے ان کے دلوں پر، بس وہ کبھی نہیں سمجھیں گے. تو یہ آگئی پہلی کیٹیگری. اب دوسری کیٹیگری آ رہی ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، جبکہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. واولئک لهم الخیرات، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں. فَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ذالک الفوز العظیم، اور یہی تو ہے جو کہ بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے معذرت کرنے والے، عذر پیش کرنے والے اب آپ کے پاس آئیں گے. لیؤذن لهم، تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بغیر اجازت کے ہی گھروں میں ہی بیٹھے رہے. اب وہ والی کیٹیگری آ رہی ہے کہ ادھر فوج بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے سر وہ میری پھوپھی فوت ہو گئی، مجھے کہیں کی اجازت دے دیں. اب وہ والی کیٹیگری آ رہی ہے. اور ہم اجازت تو لینے کے لیے آئے ہیں. اب وہ والی کیٹیگری آ رہی ہے کہ ادھر جناب علی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور ادھر جناب مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ آ رہے تھے امیر صاحب مجھے جانے دیں، اگر مجھے آپ نے اس وقت نہ جانے دیا تو بس اس کے بعد تو پھر میں کبھی دوبارہ آ ہی نہیں سکوں گا. اب وہ کیٹیگری آ رہی ہے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بغیر اجازت کے گھروں میں ہی بیٹھے رہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو جو ان لوگوں سے کفر پر اڑے رہیں گے ان کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی کہ اگر وہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر ایسی
اگر روش کو تبدیل کر لیں گے، ان کو خیال آ جائے گا کہ نہیں ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اللہ معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹی بہار اب بھی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کمزوروں، مریضوں اور جنہیں خرچ کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، جو لوگ معذور ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، جن لوگوں کے پاس اسباب نہیں ہے جانے کے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ چوتھی کیٹیگری ہوگی۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں جو آپ کے پاس آئیں اس حالت میں کہ آپ سے کہیں کہ ہمارے لیے کچھ جانے کا بندوبست کر دے، 700 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل تو جا نہیں سکتے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمیں ساتھ لے جائیں۔ قل لا اجد ما احملکم علیہ، اور جب آپ ان سے یہ کہیں کہ میرے پاس تو خود کوئی سواری نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، تولوا، تو وہ واپس مڑے، واعینہم تفیض من الدمع حزنا، غمگین ہو کر، اشکبار ہو کر، ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے یہاں پر ذرا ایک منٹ کے لیے ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا زیادہ جوابدار ہوگا اس سے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے، بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، مسجد جا سکتے ہیں لیکن بھیگ جائیں گے، تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، جس کے پاس گاڑی موجود ہے، سڑک پہ پانی کھڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی کا درد نکلتا۔ میں ویسے ایک جنرلائز طریقے سے ایک بات سامنے رکھوں، جس کیا گاڑی ہماری صرف کلب میں جا کے کھانا کھانے کے لیے، اچھے کپڑے پہن کے رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے، اللہ کے دین کے فرض کو ادا کرنے کے لیے گاڑی استعمال نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کا حساب اتنا سخت ہے۔ اللہ ہم کتنی چیزیں جن کو ہم ذہن میں نہیں لے کر آتے۔ آج جو اندھا ہے دنیا کے اندر، ایک اس کا حساب ہونا نظر کا، ایک میرا اور آپ کا حساب ہونا نظر کا۔ وہ اندھا اس دن کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اندھا تھا۔ آج ہم مردوں کا نظر کا حساب کتنا سخت، اور اوپر سے ہم نے کیسے طریقے نکالے، بیگم کو ساتھ پڑھا کے یار وہ دیکھو بورڈ پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یار دیکھو کتنی بے حیائی پھیلی ہوئی، اور بھائی تم تو نظر نیچی کرو، تمہیں کس نے کہا کہ تم 3 منٹ تک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہو۔ نظر کا حساب سخت حساب ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اصل میں الزام تو ان رخصت لینے والوں پر ہے جو مالدار ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالد، اور وہ عورتوں کے ساتھ شامل ہونے پر راضی ہیں، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اصل میں اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے مسلمانوں جب تم واپس لوٹو گے تو یہ لازماً تمہارے سامنے آ کر وضاحتیں پیش کریں گے۔ قل اے نبی سے کہہ دیجئے، لا تعتذروا لن نؤمن لکم، وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہیں ہمارے بارے میں سب بتلا دیا۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور آخر کار تم چھپی اور کھلی سب باتوں کے جاننے والے کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہاری ساری حرکتیں تمہارے سامنے لے آئے گا۔ وہ بڑا کمپیوٹر لگا ہوگا، اس کے اوپر ساری ویڈیو جو ہے وہ چل جائے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس دن ہمارا آسان حساب لے اور ہماری ساری کمی کوتاہیوں کے اوپر اپنی رحمت اور کرم سے پردے ڈال کے رکھے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس پہنچو گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، فاعرضوا عنہم، تو ان کی طرف التفات نہ کرو۔ انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ ناپاکی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، ان کی اپنے کرتوتوں کی سزا کے طور پر۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ دور حاضر میں ایک بڑا شدید ترین تصور ہے، ایک بڑا گمراہی والا تصور ہے کہ جی اگر اللہ نہیں بھی مانے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منوا لیں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں بچا دیں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو سب بیڑے پار ہو جائیں گے۔ سنیے گا،
یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے، یحلفون اب یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع عربی گرامر کے اندر حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، لکم لترضوا عنہم تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، فإن ترضوا عنہم آپ اگر ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین اللہ پھر بھی نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. اللہ عراب اشد کفر و نفاقا، میں پھر وہی بات کہوں گا، خدا را جو لوگ عربی سیکھ سکتے ہیں عربی سیکھیں. یہ قرآن دل کے اوپر جب تک نہیں اترے گا دل کی دنیا نہیں بدلے. اس قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ خالی ترجمہ پڑھ کے بھی لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے اس کے لیے عربی کا جاننا بڑا ضروری ہے. اور جب اللہ نے صلاحیت دی ہے، اگین وہی والی بات، وہ رکھے 30 لاکھ کی نوکری والی مثال اپنے ذہن کے اندر، ایک V8 آگے، ایک ڈبل کیبن پیچھے، 4 گارڈز کے ساتھ، اور اگر مل رہی ہے تو اگر وہ سیکھ سکتے ہیں چائنا کی زبان جو اوپر سے نیچے شروع ہوتی ہے، تو عربی نہیں سیکھ سکتے جو اردو کی طرح شروع ہوتی ہے اور جس میں کتنے الفاظ ہیں جو کہ عربی کے. اللہ عراب اشد کفر و نفاقا دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں. وہ اجدر اللہ یعلم حدودا اور اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ انہیں ان حکموں کی احکامات کی کوئی خبر ہی نہ ہو. ما انزل اللہ علی رسولی جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے ہیں. واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. دیہاتی لوگوں میں ایک مزاج کی سختی ہوتی ہے، تند مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، اکھڑ ہوتے ہیں، تھوڑے ضدی ہوتے ہیں، کیونکہ مزاج کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ سے کے پاس ایک دفعہ ایک بدو آئے، ایک صحابی ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو انہوں نے کہا آپ سے اس وقت بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کریں. ہم تو بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے. اور مجھے یاد آتا ہے میرے ایک جاننے والے تھے تو وہ بھی ان کا بھی یہی معاملہ تھا. انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے گود میں اٹھا کے گاؤں میں پیار نہیں کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے جیسے ہم بڑے بیسکلی کہتے ہیں ویکنس شو کرتے ہیں اس میں کہ ہمیں ویکنس ہے، کہ یعنی کہ ایک دل نرم ہے، تو وہ ذرا اپنے پرمپرا میں رہتے ہوئے اپنی ٹریڈیشنل کسٹمز کے اندر رہتے ہوئے وہ شو نہیں کرتے کہ ہم بچے ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ ہم تو بچوں کو اٹھا کے پیار نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل میں سے اپنی رحمت کو نکال دیا تو پھر میں کیا کروں. تو یہ بچوں کو پیار کرنا اپنے خاندان کے ساتھ میرا، ہاں بچوں کے ساتھ سختی بھی کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ غصہ بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے وہاں پر بچوں کے ساتھ غصہ اور سختی کریں جہاں پر تربیت کی ضرورت ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا اور دیہاتی عربوں میں سے کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا مال کو تاوان سمجھتے ہیں. اب یہ دو قسم کے دیہاتی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، سائملٹینیسلی کنٹراسٹ سامنے آ رہا ہے، ایک کردار کا تقابلی جائزہ سامنے آ رہا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ بری گردش کا نشانہ یہ خود بنے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ دوسرا کردار ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ اور جو کچھ بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ وصلوات الرسول اسے اللہ کے قرب اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، انہا قربت لہم وہ یقیناً ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی اللہ ان کو اپنی رحمت میں قریب داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے. یہ سابقون الاولون کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹاپک کھلے گا جا کے سورہ واقعہ کے اندر جب انسانیت 3 حصوں میں تقسیم کی جائے گی، اس کے اندر سے اہل ایمان کچھ فردر جو تقسیم ہوں گے وہاں پر یہ بات آ جائے گی. پھر پہل سبقت کرنے والے. اب ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مہاجرین جو ہے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں اور انصار ان کے بعد والے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس کا زمانے کی ترتیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں مزاج کے ساتھ. ایک شخص کے پاس دعوت آئی 50 سال کے بعد، اسے لپٹ کے اس کو پکڑ لیا، تو اب وہ بھی سابقون الاولون میں سے ہوتا ہے. تو یہ مزاج کی بات ہے، یہ ٹائم سپین کی بات نہیں ہو رہی. اگر سمجھ لگی یہ بات تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جو عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم وہ یہ ہے جو اصل کامیابی ہے. بار بار یہ لفظ آ رہا ہے
ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے کہ یہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس گزارا کرنے کے لیے، رہنے کے لیے جھونپڑی تک نہیں ہوتی، کٹیا تک نہیں ہوتی۔ وہ بڑے پیارے وہ الفاظ ہیں کہ وہ کسی کی طرف سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی سفارش قبول نہ کرے، وہ کسی کی طرف رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان کو رشتہ دینے پر تیار نہ ہو، وہ کسی جگہ پر دعوت میں جانا چاہیں تو ان کو دعوت میں بلانے کو تیار نہ ہو۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ، مقام اور عزت ایسی ہے کہ بھولے سے بھی کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ کتنے صحابہ تھے، 200-250 صحابہ شہید ہوئے، آج ہمیں کتنے صحابہ کے نام یاد، لیکن وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اللہ کے راستے میں سدھار گئے اپنے آپ کو، کامیاب۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں جگہ عطا فرمائے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد بدوؤں میں سے کچھ منافق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم انہیں دنیا میں بھی دوہری سزا دیں گے اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان منافقوں کے خلاف اقدام کیجیے تو پھر آپ اس طریقے سے کرتے تھے کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، بعض نصیحت کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو درمیان میں آپ نام لے کے کہتے تھے اخرج، اڑ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، فإنک منافق، بے شک تو منافق ہے، فلاں ابن فلاں، کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو ہماری جگہ کو۔ یہ بہت بڑا عذاب تھا، بہت بڑی رسوائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈساؤنٹ کر دیا، نکال دیا وہاں سے۔ دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر عذاب تو ملے گا ہی ملے گا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافق ہیں، یہ جہنم کے نچلے ترین درجے کے اندر ہو، کافروں سے بھی نیچے ہو، کافروں سے بھی زیادہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ سوچیے ایک منافق کا ٹھکانہ ابو جہل سے بھی زیادہ نیچے ہو، کیونکہ وہ کھل کے آیا تھا اسلام کی منافقت میں۔ اور یہ کون ہے؟ جو ففتھ کالمسٹ بنے ہوئے، جو گھسے نہیں اندر لیکن اندر سے جڑیں کاٹنے والے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا صاف اعتراف کرتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ ملے جلے کام کرتے ہیں، کچھ اچھے کرتے ہیں کچھ برے کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی پیاری اور بڑے قیمتی ٹاپک یہاں سے جو ہے نا وہ ایک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے، اپنی غلطی پر ندامت، معافی کے طلبگار، وغیرہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امکان ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے تم صدقہ قبول کرو اور یوں ان کو پاک صاف کرو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تبوک میں اصل میں شرکت جو نہ کرنے والے مومنین تھے وہ بھی بیسکلی دو طرح کے تھے۔ ان دو طرح میں سے جو ایک ہے وہ کون سے ہیں جن کا ذکر آگے ابھی اوپر ہو چکے، جس کا بھی یہ ذکر ہوا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہے، اب نہیں جا سکے، نہیں نکلے، ساتھ نہیں جا سکے، جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے، سست رہ گئے۔ اب واپس آنے پہ کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، رسیوں سے باندھ لیا، اور کہا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں سے خود ان رسیوں سے نہیں کھولیں گے تو ہم یہاں سے مطلب نہیں۔ یہ وہ تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ حضرات تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو کھول دیا۔ جبکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ تو کوئی واپسی کے اوپر عذر تراشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، نہ ہی کوئی بہانے کیے، نہ کوئی عذر تراشا، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس طرح ستونوں سے باندھا۔ اب آگے ان کا ذکر آئے گا۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقل اعملوا، اور ان سے کہو کہ عمل کرتے چلے جاؤ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہاری کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور بالآخر تم چھپی اور کھلی باتوں کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے سامنے لائے گا وہ سب کچھ جو کہ تم نے کیا ہوگا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ،
اب یہ وہ بات آ گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نہ تو اپنا کوئی عذر تراشا نہ، کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ واپس آتے تھے تو منافقین آتے تھے اور آ کے عذر پیش کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے، آپ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سے لوگ تھے؟ دوسری کیٹیگری کون سی؟ مسلمانوں کی کیٹیگری کون سی بنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی۔ اب یہ کیٹیگری کون سی ہے جنہوں نے نہ تو ستونوں سے باندھا اور نہ کوئی عذر تراشے، نہ کوئی قسمیں کھائیں، بس آئے کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ ہو گیا، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، وہ چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ یہ ٹاپک کھلے گا آگے جا کے، جب یہ کھلے گا تو انشاءاللہ اس وقت اس کا ذکر کریں گے۔ اس وقت اب مسجد زرار کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت کے اندر۔ یہ مسجد زرار بیسیکلی تھی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو آپ ڈائریکٹ مدینے میں انٹر نہیں ہوئے، بلکہ مدینے سے باہر ایک جگہ پر آپ نے کچھ عرصے کے لیے پڑاؤ کیا، اور وہاں پر آپ نے جس جگہ پر نماز پڑھی تو ادھر ایک مسجد بنائی گی جس کو آج مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ وہاں پر جا کر نفل وغیرہ بھی پڑھتے تھے، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جا کر نفل پڑھنا، وہاں پر جا کے وہ مقبول عمرے کے برابر کا ثواب ہے وہاں پر، اور اب تو ماشاءاللہ وہ بڑا زبردست ایک رستہ بن گیا ہوا ہے۔ وہ سعودی گورنمنٹ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، تو انہوں نے وہاں پر اب وہ 10 ریال کے اوپر ایک الیکٹرک بس بھی چلا دی ہے، جس کے اوپر وہ آپ کو آواز لگاتا ہے کہ حاجی یہ اصل رستہ ہے، یعنی کہ 10 ریال ہمیں دو اور اس اصل رستے سے زیارت کرنے کے لیے جاؤ، تو آپ پیدل بھی ویسے وہاں پر آ جا سکتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت آپ تشریف لے کر آئے تھے تو اس نے ایک طریقے سے راہبانہ زندگی گزارنے کا ایک بڑا اپنا معاملہ بنایا ہوا تھا، نصرانی بن چکا ہوا تھا، عیسائی بن چکا ہوا تھا، اور لوگ اس کو بڑا درویش اور متقی جانتے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی دین کی، اور اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں پہلے سی دین ابراہیمی پہ قائم۔ پھر آپ نے شد و مت کے ساتھ اس کا انکار کیا، اور آپ نے جب وہ بات چیت کی تو لوگوں کے سامنے یہ کھل کے نظر آنے لگ گیا، تو اس کی وہ ویلیو اس طریقے سے برقرار نہیں رہی، یہاں تک کہ پھر اس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے ہم میں سے وہ شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جو صحیح دین کے اوپر نہیں ہے اور وہ تنہائی کی موت مرے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے آمین کہا۔ اب اس کے دل میں کھار بن گئی ٹھیک ٹھاک قسم کی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض اور عداوت رکھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ یہ غزوہ احد کے اندر بنفس نفیس خود شامل ہوا اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس سے پہلے اس نے انصار کو پکارا اور کہا کہ مطلب تم ساتھ نہ دو، لیکن اس وقت تک اس کا کردار کھل کے سامنے آ چکا تھا، تو اس انصار نے اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے مطلب ایک طریقے سے سمجھ لے کہ اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے اس کو بالکل مکمل طریقے سے ڈس آن کیا۔ اس کی کمینگی کا یہ عالم ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، جہاں جو وہ معاملہ تھا، اس سے پہلے اس نے اس جگہ کے اوپر آ کے کھڈے کھود دیے تھے، گڑھے کھود دیے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخمی ہوئے اس کے اندر سے ایک وجہ اس کی بھی تھی کہ اس نے وہ ساری کی ساری سازش جو تھی وہ تیار کی ہوئی تھی، جانی دشمن تھا ایک طریقے سے۔ اس نے پھر ایک سازش بنائی، اور یہ ہر جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ خلاف رہا اور اقدام کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک سازش بنائی، اور سازش اس نے یہ بنائی کہ بھئی جس طرح مسجد قباء ہے نا، اس طرح مسجد قباء کی نیئر ویسینٹی کے اندر ایک اور مسجد بناؤ، اور وہاں کے منافقین کو اس نے یہ کہا کہ میں شام سے چلوں گا ایک لشکر لے کر، اور ایک ہی دفعہ کے میں حلہ پار کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ہم کام کر دیں گے، تو تم مجھے ایک بیس کیمپ بابت ہو تاکہ جب میں باہر سے آؤں تو میں نے رکنا ہو، تو میرے لیے انتظام و انصرام موجود ہو، اور میں وہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا ساری پلاننگ وغیرہ کروں۔ اس کے اوپر یہ مسجد بیسیکلی بنائی گئی تھی۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اس پہ تبصرہ آ رہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ بھی ہے جنہوں نے مسجد بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے کو اور کفر کو تقویت دینے کو، وتفریقا بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کے لیے ایک اڈا فراہم کرنے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کر چکے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے پیش نظر تو صرف بھلائی ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ نے اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہیں ہونا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی تھی، أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیے۔ دو رائے موجود ہے، کچھ کہتے ہیں مسجد قباء کی بات ہے، کچھ کہتے ہیں مسجد نبوی کی بات ہے۔
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے میں لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا بھلا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور راضی کرنے پر رکھی ہوگی وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کناروں پر رکھی ہو۔ کیسے اللہ تعالیٰ کھول کے مثال سے بات کو واضح کر رہے ہیں، فنہار بہ فی نار جہنم، کہ اس کو دوزخ کی آگ میں، وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرے گی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ بڑے مشکل ڈیسیجنز تھے، آج ہم 1470 سال کے بعد 50 سال کے بعد بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم کے اوپر جس وقت آپ نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ نکل کر سامنے آئے ہوں گے، خاص طور پہ وہ منافقین جو کوئی وقت چھوڑتے نہیں تھے آپ سے کے خلاف، لو جی اللہ کے نام پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کو جلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کا یہ پروپیگنڈے جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر جمی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہ کانٹا نکلنے والا نہیں مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جیسے منافقت کا جو مرض ہے ان کے اندر اب وہ لا علاج ہو چکا ہے، تو جیسے کوئی کینسر کسی کے پورے وجود میں سرایت کر دیتا ہے نا، تو کوئی غیر معمولی آپریشن سے بھی وہ جڑوں کا علاج نکلنا ممکن نہیں ہوتا، اب وہ کینسر کیا کرے گا، اس کو مار کے ہی دم لے گا۔ تو وہ منافقت اب ان کے جسم میں ایسی پھیل چکی ہوئی ہے، اب یہ لا علاج ہوگی، پورے کا پورا وجود ان کا کاٹا جائے گا تو پھر یہ ہوگا، ورنہ یہ کینسر معاشرے کے اندر سرایت کرے گا۔ اب یہ دو آیات آ رہی ہیں جو اپنے مضمون کے اعتبار سے بڑی قیمتی آیات ہیں اور آپ کے اور میرے لیے وے فارورڈ ہے۔ میں اور آپ اس رات کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان جس میں قرآن اترا ہے، اور اس میں ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی ایک کوشش سی کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان راتوں کے اندر اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کے ان آیات کو پڑھیے، بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت آیات، بڑی خوبصورت ڈیل ہے، ایسی ڈیل جو ہے وہ کبھی ملتی نہیں، بڑی پیاری ڈیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیل ہے، اللہ تعالیٰ ایک ڈیل کی پیشکش کر رہے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک ہے، اللہ کہتا ہے پیسے ادھر لگاؤ، انویسٹمنٹ ادھر کرو، انویسٹمنٹ کا ریوارڈ مرنے کے بعد۔ کوئی باپ نے بچے کو پیسے دیے نا 50,000 روپئے، جا بیٹا یہ لگا کے آ ذرا، تو بیٹا لگا کر آیا اور واپس آ کے اس نے کہا ابا جی بڑی زبردست ڈیل کر کے آیا۔ اچھا کیا کر کے آئے؟ تو کہا ابا جی سمجھے بس ساری کوریئر کمپنی اپنے انگوٹھے کے نیچے ہوں گی۔ ہیں بہترین 50,000 سے؟ مجھے کہا ٹی سی ایس، ڈی ایچ ایل، لیپڈ والے، ساری جتنی کوریئر کمپنی ہے نا ساؤتھ ایشیا کی، آپ اس کے ہیڈ ہوں گے۔ یار کدھر ڈیل کر رہے ہیں 50,000 میں، ایسی ڈیل کہاں سے کریں؟ ان کو بس ابا جی 40 سال کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ، 40 سال کے بعد یہ ساری کمپنی اپنی ہوں۔ تو باپ رکھ کے ایک چپیڑ لگایا کہ 50,000 روپئے دیتا سی واپس ہوگا، بھائی وہ تو لگائیں، میں تو دیتا سی 50,000 دیہڑی لو آ گیا، دوسرے بیٹے کو بھی 50,000 دیا، وہ واپس آئے گا بھائی زیادہ تو نہیں لے کر آئے، بس یہ 55,000 میرا پاچھا چل چل بیٹا 5,000 روپیہ کما کے لائے۔ بس یہ فرق ہے۔ اس ڈیل میں تو پھر تھوڑی سی ٹینشن ہے نا کہ پتہ نہیں آپ کو کمپنی ملتی ہے نہیں ملتی، مالک زندہ رہے گا، آپ زندہ رہیں گے، اس میں ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ بات کس کی ہے؟ یقین کی۔ گیم اصل میں یقین کی ہے۔ یقین جتنا اسٹرانگ ہوگا آپ گیم اتنی اچھی کھیل لیں گے، یقین جتنا کم ہوگا آپ کی پاور گیم کے اندر اتنی جلدی کم ہوتی جائے گی۔ جب ہم اسٹریٹ فائٹنگ کھیلا کرتے تھے نا، پہلے پاور کم ہوتی تھی، اس کے بعد جا کے بندہ مرتا تھا، تو وہ والا معاملہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے، حرف تاکید آ گیا، حالانکہ اللہ کو ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کہنا کام۔ بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور وہ قتل ہوتے بھی ہیں،
وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس وعدے کا حق ہونا تورات سے، انجیل سے اور قرآن سے ثابت ہے. یہ ڈیل پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور آگے اللہ نے کہا ڈیل بھی پکی ہے، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، وہ اللہ سے بڑھ کے وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یقین عطا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو خوشیاں مناؤ اس سودے کے اوپر جو تم نے کیا ہے. ہم کب خوش ہوتے ہیں کہ جب حکومت نے اعلان کیا کہ اس جگہ کے پاس سے اب رنگ روڈ گزرے گی اور اس کی ساری زمینوں کو جو پہلے کوڑیوں کے داموں میں تھی اب ان کی پرائس ویلیو بڑھ گئی ہے، انہانس ہو گئی. ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، یار ساڑھے تہوارے نہیں آئے ہو گئے. ہم کب خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے گاڑی لی اور کمپنی نے بعد میں اعلان کیا کہ اب اس گاڑی کی قیمت ہم نے 1 ملین بڑھا دی ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، او یار میرے تو بیٹھے بیٹھے میرے تو 1 ملین کی جمپ لگی. ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہم نے ایک آرڈر کیا تھا جس کو آرڈر کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو ایک اور کمپنی آ گئی، اس نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے اندر آرڈر چاہیے اور آرڈر ہمارے پاس بنا پڑا اور ہم نے کہا ڈبل قیمت پہ دیں گے اور انہوں نے کہا ڈبل قیمت پہ لے لو. ہماری خوشیاں چھوٹی 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 ہیں. اٹھائے کچھ وقت، وہ بڑا پیارا شعر ہے، نہیں آ رہا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، لہذا خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کر لیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو ہے جو بڑی کامیابی ہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو، وہ بڑی چیز کی طرف دیکھو. تو آج یہاں پر مال اور جان لگاؤ اور کل اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہیں جنت میں انعام سے نوازے گا. پھر وہ آتا ہے وہ خبیث بدبخت جس کا 7 دفعہ ذکر آئے گا قرآن کریم کی صورتوں میں. کون؟ شیطان، جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے چھوٹا منڈا، اے سب تو بڑا شیطان ہے. ایسے کہتے ہیں، اے ساڈا چھوٹا منڈا ہے گئی، اے ماشاءاللہ سب تو بڑا شیطان ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ نے آپ کو بیٹا دی ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں سب تو بڑا شیطان ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایسے بالکل شیطان والی حرکت کرتے ہیں. وہ شیطان والی حرکت نہیں کرتا، اصل میں شیطان کیا بندہ کہ قرآن سے نہیں جڑتے نا. اللہ شیطان کے بارے میں کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے. اللہ غیرت دلاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں تو پھر ہم ماشاءاللہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ رات کو جی وہ چچا کی بیٹی کی مہندی تھی، ماشاءاللہ جی ہمارے کزنوں نے بڑی رونق لگائی. ماشاء اللہ ہمارے کزنوں نے اس مہندی پہ ڈانس کر کے اللہ کی حکم بدولی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے ماشاء اللہ بڑی رونق لگائی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اب آگے وہ کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں، وہ خصوصیات آ رہی ہیں، وہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا آ رہا ہے. اگر یہ چیزیں رکھو گے اپنی شخصیت کے اندر تو پھر یہ اس پہلی آیت کے مصداق بن سکو گے. جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. وہ ہمارے دوست صاحب جو بات یاد آ گئی، وہ کہتا ہے یار وہ شہید ہونے کو دل تو بڑا کرتا ہے لیکن سونا بندہ مر جاتا ہے اس میں. وہ ہمارا وہ والا معاملہ ہے، وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تڑپ ہے دل کے اندر تو پھر تڑپ ایسی ہونی چاہیے. پھر یہ کریکٹرسٹکس پیدا کرو گے، یہ خصوصیت پیدا کرو گے تو آٹومیٹکلی اس شہید پہ جاؤ گے. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں رکھ دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 6 میل بھاگنا ہے. اب آپ رات کو خواہش کریں یا اللہ میں صبح 6 میل بھاگ لوں، یا اللہ میں صبح 6 میل بھاگ لوں. آنسو نکل رہے یا اللہ مجھے بس 6 میل بھاگنے دے یار. او بھائی 6 میل بھاگنے کے لیے پہلے 1 میل بھاگے، اس سے اگلی دفعہ 2 میل بھاگے، پھر 3 بھاگے، پھر 4 بھاگے، پھر 6 میل کا ٹارگیٹ سیٹ کریں. تو چلے ہیں جناب میری اقامت دین کی جدوجہد کا کام کرنے کے لیے اور نماز اللہ کی رحمت سے پڑھتے بھی. چلے ہیں اقامت دین کی جدوجہد کا کام کرنے کے لیے اور روزے کس طریقے سے رکھے جا رہے ہیں. چلے ہیں اقامت دین کی جدوجہد کا کام کرنے کے لیے نظر کی حفاظت کا معاملہ کوئی نہیں ہے. چلے ہیں اقامت دین کی جدوجہد کا کام کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چلے ہیں دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کا کام کرنے کے لیے اور اپنا کردار اس کے بالکل منافی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون. 3 کریکٹرسٹکس آ گئے. وہ توبہ کرنے والے، بندگی اختیار کرنے والے، شکر ادا کرنے والے. الصائحون الراکعون الساجدون. روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، سجدے میں جھکنے والے ہیں. العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر.
اور وہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور نبی ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگے خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. اور مجھے یاد آتی ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں جو کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آئے ہیں، ریورٹڈ مسلم ہیں. وہ کہتے ہیں میں جب اپنے باپ کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ آیات پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں اور روتا ہوں. تو لوگوں کے بڑے بڑے غم ہیں. اللہ سے مہربانی مانگے، اللہ سے رحمت مانگے. آپ میں سے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بھلے اپنے دل میں ماں باپ کو روٹین کے کاموں میں لگ کے بھول بھی جائے کہ 15 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ ایک دعا مانگتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کتنا پیارا ہے. نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دعا وہ آپ سے آپ کے ماں باپ کے لیے کروا رہے ہیں. کس صورت میں؟ اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابی، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرنے والے، الا او موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر وہ اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کا باپ کے سال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور اللہ کسی قوم کو راستہ دکھانے کے بعد گمراہ کرنے والا نہیں ہے. حتیٰ یبین لهم ما یتقون، یہاں تک کہ ان پر واضح کرتے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ان اللہ له ملک السماوات والارض، لیکن اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ اپنی رحمت سے اپنے پیغمبر کی طرف متوجہ ہو گیا، نیز مہاجرین اور انصار کی طرف. الذین اتبعوہ فی الساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل گھڑی میں پیغمبر کا ساتھ دیا. جیش العسرہ بتایا تھا نا، غزوہ تبوک جو ہے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، باوجود اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں. ثم تاب علیہم، پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب کے لیے متوجہ ہو گیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ تو ان پر بڑی شفقت اور رحم فرمانے والا. اب وہ معاملہ آ رہا ہے ان تین اصحاب کا، ان کے بارے میں بڑی پیاری بخاری کی حدیث بھی ہے، تفہیم القرآن میں بھی اس کی بڑی زبردست تفصیل اور منظر کشی کی بھی ہے. اور وہ کیا تھا کہ یہ لوگ، انہوں نے آ کے نہ تو کوئی عذر تراشا پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، نہ کوئی قسمیں کھائیں اور نہ ہی اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا. لیکن ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دے دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے. اور آپ دیکھیے وہ کیسا معاشرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیسا تھا کہ جب حکم ہوا تو سب نے بات کرنی چھوڑ دی. مسجد آتے، رسول اللہ کو دیکھتے، سلام کرتے، جواب نہ ملتا. دوست یار سے بات کرتے، بھائی سے بات کرتے، بیٹے سے بات کرتے، باپ کی طرف جاتے، چچا کے بیٹے کے پاس آتے، لوگ منہ موڑ لیتے. کیسا سوشل بائیکاٹ ہو گیا اس. اور ان کو پریشانی یہ لگ گئی کہ اگر اس صورتحال کے اندر ہم مر گئے، ہماری وفات ہو گئی، تو ہمارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کے اندر اللہ کی رحمت میں چلے گئے تو ہم زندہ بھی رہے گے، اس کے بعد پیچھے سے تو ساری زندگی کے لیے آگے کون منہ لگائے گا؟ اور یہاں تک نہیں ہوا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا آرڈر دیا، ان کی بیویاں بھی ان سے پیدا ہو، وہ بھی بائیکاٹ ہو. کسی بیوی نے یہ نہیں کہا میں آپ کے ساتھ ساری زندگی ہوں، مطلب ہوتا نا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی. رسول اللہ کا آرڈر آیا تو بیویوں نے بھی چھوڑ دیا. صرف ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ ان کے آنکھوں کا مسائل تھا روشنی کا، تو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی کہ وہ خیال رکھ سکیں، ورنہ بیویاں بھی علیحدہ ہو گئی. اب دیکھیے یہاں پر دیکھیں رسول اللہ موجود ہے اور یہ معاملہ ہے. پھر اس کے بعد کس کے پاس روئے، کدھر گئے ہوں گے دعا منگوانے کے لیے، کس بزرگ کے پاس جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر پھر کون ہے؟ بعض بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی ذات ہی رہ جاتی ہے تو اللہ کے پاس پہ روتے تھے.
اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتے تھے, اللہ سے دعائیں کرتے, تہجد کے اندر اٹھتے ہوں گے, دعائیں مانگتے ہوں گے, مسجد میں نماز پڑھنی نہیں چھوڑی, لیکن اللہ سے تعلق نہیں چھوڑا, تو آ کے واپس آ کے اللہ کے ساتھ ہی اپنی لو لگاتے ہوں گے اور اللہ کو اپنا دکھ سناتے ہوں گے. اور اللہ کی عزت کی قسم جب انسان اللہ کو دکھ سناتا ہے اپنا, مشارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات, انسان اللہ سے جڑتا ہی اس وقت ہے جب وہ دنیا کی باقی تمام چیزوں سے کٹ جاتا ہے. صحیح اگر انسان جڑتا ہے نا تو پھر انسان اسی وقت جڑتا ہے جب باقی رشتے ناتے سب کٹ جاتے ہیں. جب سارے منہ موڑ لیتے ہیں پھر وہ اللہ کے پاس انسان جاتا ہے, حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں. اور کیسے؟ اب دیکھیے, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور ان تینوں کا معاملہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا, ان تینوں پر حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم, اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر اسی کے دامن رحمت میں. نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانے خراب کو تیرے اپنے بندے نواز. اللہ اپنے بندے کو تھام لیتے ہیں, اللہ اپنے بندے کو کبھی گراتا نہیں, یہ جانے نہیں دیتا. یہ گھڑیاں ہیں, یہ قیمتی گھڑیاں ہیں. اگر دل کے اندر کوئی ایک ہلکی سی رمق جاگتی ہے, اسی وقت اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں جائیں, اللہ سے تعلق جوڑیں. اللہ دل کی زمین بنجر ہے, ویران ہے, میں آنا چاہتا ہوں تیرے دستے میں, تو اپنی رحمت سے کرم سے مجھے اپنے رستے میں قبول کر لے. وہ اللہ بڑی شان کا مالک ہے, وہ تو ہر رات کو نزول کرتا ہے قریب کے آسمان کے اوپر. تم کو شکوہ ہے ہمارا کہ مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. ہم تو مائلے بے کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائی کسے راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہو جائے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ نے ان پر عنایت کی, نظر کی تاکہ وہ توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ ہی ہمیشہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو. جو کون سے سچے لوگ؟ اولئک هم الصادقون, آیت البر میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے سچائی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے. ہم نے وہ ڈیفینیشن دیکھی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کے اندر بتائی ہے. اپنے ماحول پر نظر رکھیں, اپنی دوستیوں پر نظر رکھیں, اپنی رشتہ داریوں پر نظر رکھیں, سوسائٹی ود ان سوسائٹی قائم کریں, ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں جو اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم زندگی آسان ہو جاتی ہے. پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, پریشانیاں دوسری قسم کی آ جائیں گی, لیکن جب ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے, لائف مائنڈڈ ذہن ملیں گے, تو اس کے بعد زندگی میں اور خیر و برکتیں آئیں گی. ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب, مدینے والے اور گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتیوں کے لیے کہ مناسب نہیں تھا ان يتخلفوا الرسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیں اور پیچھے رہ جائیں. ابھی اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے, تجزیہ آ رہا ہے اس تمام حالات کے اوپر. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه, اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے. ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہمارے لیے ہمارے سب سے قیمتی رشتے سے بھی عزیز ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا کہ عمر میں تمہارے لیے کتنا عزیز ہوں, کتنا قیمتی. آپ نے کہا بہت. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ کیا خود کی جان سے بڑھ کے؟ تو ایک لمحے کہ اب ہماری طرح کے نہیں کہ ہاں جی بالکل ایسے نہیں. توقف کیا تھوڑی دیر کے لیے, کہا جی اللہ کے رسول بالکل. آپ نے کہا ہاں اب پہنچے اس مقام. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, یہ اس لیے کہ جو پیاس, تھکان اور بھوک بھی اللہ کی راہ میں ان کو لاحق ہوتی ہے. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار, اور جو قدم بھی وہ کافروں کے دلوں کو جلانے کے لیے اٹھاتے ہیں. ولا ینالون من عدو نیلا, اور دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں. الا کتب لهم به عمل صالح, تو ان کے لیے سب کچھ کے عوض نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب و تشویق آ رہی ہے,
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ خوبکاروں کا اجر بالکل بھی ضائع نہیں کرتا ہے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اسی طرح وہ اللہ کے راستے میں جو تھوڑا بھی دیتے ہیں یا زیادہ بھی دیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بھی دیتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کی طرح بھی دیتے ہیں، حضرت حاتم کی طرح بھی دیتے ہیں، ابو عقیل انصاری کی طرح بھی دیتے ہیں، جس کی طرح بھی دیتے ہیں. ولا یقطعون وادیا، اور جس وادی سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے الا کتب لهم، تو اس کا نامہ اعمال میں درج کیا جاتا رہتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کے اجر سے ان کو نواز دے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور سب کے سب ایمان والوں کے لیے تو نکلنا ممکن بھی نہیں تھا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ ہر آبادی میں سے کچھ لوگ نکل آئے ہوتے، یتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے. یہاں پر کیا بتایا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادے کا موقع ان اہل دیہات کو نہیں مل رہا، تو کچھ لوگ نکلے وہاں سے جو اپنی زندگی کا مقطع نظر، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ نبی سے آ کے سیکھیں اور اس سیکھنے کے عمل کو واپس جا کے جاری کریں، اپنے علاقے میں جا کے سکھائیں. تو آج ہمارے کرنے کے بھی کام ہے. اگین وہی بات آتی ہے، کس بچے کو ہم دین کا فہم دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو گھر میں سے نالائق ترین ہوتا ہے. اپنے بچوں میں سے جو سب سے اعلیٰ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کا مالک ہو، اس کو اللہ کے دین کے کام کے لیے وقف کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس جا کے اپنی قوم کو خبردار کرتے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی کفر اور نافرمانی سے بچ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اپنے آس پاس موجود کفار سے جنگ کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور جب کوئی تازہ سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس سورت نے کس کس ایمان کو بڑھا دیا، کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جبکہ ایمان والوں کو تو واقعتاً وہ سورت ایمان بڑھا دیتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ہے، اور بیماری انسان خوشی سے نہیں لگاتا بلکہ لگ جاتی ہے. تو بیماری سے بچنے کی جو چیزیں ہیں وہ آگے سورۃ تغابن میں پڑھیں گے. فی الحال ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ بیماری لگنے نہ پائے، اس کی نشانیوں پر نظر رکھنی ہے. فزادتهم رجسا الى رجسهم، تو وہ سورت ان کی گندگی کو اور بڑھا دیتی ہے. وماتوا وهم کافرون، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ہر وقت مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کنکھیوں سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے. اب یہ آخری جو دو آیات ہیں بڑی ہی قیمتی آیات ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ حفظ جان ہو، ہم ان کو یاد کریں اور ان کو پڑھیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آ گئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ آپ تمہارے لیے بھلائی چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے سراپت شفقت اور رحمت ہیں. فإن تولوا، پھر بھی اگر یہ توجہ نہ کرے، فقل حسبی اللہ، تو نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش عظیم کا مالک ہے. آخری 1 منٹ کے اندر یہ پوری سورت، آج یہ الحمدللہ، اور کل ہمیں سورۃ الانفال، اللہ تعالیٰ کی مہربانی توفیق سے جتنی بھی ممکن ہو سکی ہم نے اس کو سیرت کی میتھڈالوجی کے اندر سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو نقشہ ان 2 صورتوں کے تناظر میں، ان 2 راتوں میں جو ہمارے سامنے آیا ہے، میں اپنا جائزہ دوں، ہر بندہ اپنے اپنے دل کے اندر ایک ترازو لگائے اور نصب کرے.
آج ہماری جد و جہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کی سنت کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے؟ دین کو قائم کرنے کا مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا آج بھی وہ باقی ہے کہ نہیں؟ وقت فرصت ہے کہاں، بہت کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. کیا ہم نے دین فقط عبادات اور معاملات کے مجموعے کو سمجھ لیے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا دین اسلام کا تصور ہی واضح نہیں ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا دین اسلام کے دین فریدی کا جامع تصور ہی واضح نہیں ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو عقیدت کے پیرائے کے علاوہ جاننے اور پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ کل آپ کے سامنے وہ ہدیتاً پیش کی تھی رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، وہ پڑھیے انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر. یہ جو دونوں کتابچے ہیں، ایک دینی فرائض کا جامع تصور اور دین اسلام کا جامع تصور، اس کو پڑھیے. اس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پر کسی سے پوچھیے. ڈاکٹر شاہ احمد اپنی پوری زندگی جس مقصد کے لیے وقف کی وہ یہی مقصد تھا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. تو اپنے لیے ان چیزوں کو سوچیے، ان کے اوپر سوال دیجیے. بہت کام پڑا ہے، لوگ پوچھیں کریں کیا؟ اتنا کام ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ کو وقت نہیں ملے گا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لیکن ہے جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. اور یہ رستہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ سے دعا کرے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور جو کچھ ہماری کوئی کمکلی سے یا کوئی فضول بات منہ سے نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم سے اس کو ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم